میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا یوں ہی تمہیں تباہ کرنے کا پلان نہیں بنا رہی ہے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے مسلم نوجوان آوارگی کا شکار ہو چکے ہیں، مکین گنبد خضرا سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے تمہیں بتاؤں، ایک وقت وہ تھا جوانوں کی فکر کیا تھی، آج جوانوں کی فکر کیا ہے۔ اس واقعے کو میرے آقا، میرے مولا، میرے امام سیدنا امام جعفر صادق سلام علی جدہ وعلیہ السلام نے بیان فرمایا، اور یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ وعلیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا امام سیدنا امام محمد باقر سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو بڑا پارسا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس کی طہارت، اس کا تقوی بڑا مشہور و معروف تھا۔ ایک دن بنی اسرائیل کے کچھ اوباش لڑکوں نے دیکھا کہ یہ جوان ہو کر کے بڑا عبادت گزار، بڑا پارسا، بڑا تقوی شیار ہے، تو ان لوگوں نے ایک عورت کے پاس گئے، اور عورت کے پاس جانے کے بعد اس عورت سے کہا کہ دیکھو تم کو ہم منہ مانگا انعام دیں گے، تم جو چاہے کرو، اور جا کر کے بس اس لڑکے کو عبادت سے روک دو، اس کو پارسائی سے روک دو، اور اپنے فتنے کے اندر مبتلا کرو، تاکہ ہم اس کو ذلت و رسوائی کے گھاٹ اتار دیں۔ صرف بدنام کرنا تمہارا کام ہے، عبادت سے ہٹانا تمہارا کام ہے، پھر دیکھنا ہم اس کو کیسا ذلیل کرتے ہیں، اس کے خلاف کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہودیوں کی سازش کو سمجھو۔ پہلے ہی دن سے یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہو اور ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے لیے عورت کا استعمال کرو، عورت کا استعمال کر کے ان کو ہٹاؤ دین سے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جسے کسی نے نہیں لوٹا اس کو عورت کے حسن نے لوٹا۔ یہ جو ننگا کر کے بھیجا ہے انٹرنیٹ پر عورتوں کو، حتیٰ کہ صابن پر بھی عورتیں ننگی، اخبارات میں بھی عورتیں ننگی، یہ کیفیت اور حالات میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جو سب جگہ عورتوں کو ننگا کر دیا، فلمیں ننگی، سیریل ننگی۔ اب تو لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ چلو فلم سے بچتے ہیں اور سیریل دیکھتے ہیں، کیونکہ سیریل میں گھریلو داستان ہے، لیکن وہ سیریل اتنے زہریلے ہیں ہمارے سماج کے لیے، بڑا خاموش پیغام ہے عورتوں کے ساتھ عیاشیوں کا اس کے اندر۔ دانشوروں پر یہ بات آیا ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں سیریل دیکھتے ہیں تو اس میں عبرت ملتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا قرآن میں عبرت کا سامان نہیں جو آپ سیریل سے عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو واقعات پسند ہے تو اسکرین پر واقعات دیکھنے کی بجائے احسن القصص اٹھا، وہ یوسف صدیق کا واقعہ پڑھ۔ یوسف حسین ہیں تو ان کے واقعے کو بھی قرآن نے احسن القصص کہا ہے، اور ہزاروں اس کے اندر عبرت کے سامان ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ایوب کی داستان قرآن میں پڑھو، حضرت ابراہیم کی داستان قرآن میں پڑھو، تاکہ پتہ چلے عشق کے دعوے تو کرتے رہے لیکن عاشقوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ جو قوم عشق میں اپنے بستر سے نیند کو کھول کر کے، نیند کو چھوڑ کر کے اٹھ کر کھڑی نہ ہو، وہ قوم عشق کے دعوے میں کتنی سچی ہو سکتی ہے؟ عشاق تو وہ ہیں، اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عشق تو آگ چاہتا ہے، اس لیے کہ عشق کو آگ کے بغیر چین نہیں، اسے سکون کی نیند کہا۔ عشق نام ہی آگ کا ہے، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں فرماتے ہیں، الروح فدا کا فزد ہر کا یک شولہ دیگر برزنش کا، مرتن من دھن سب پھوک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔
جو نرم گدوں پر فجر میں پڑے رہے انہیں عاشق کہلانے کا حق کیا کیا؟ اور میں کہوں تو اعتراض ہو سکتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، جو پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ تو اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ اس کو بدنام کرو، اور اس کے بعد وہ عورت رات کو پہنچی اس کی خانقاہ میں، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا مجھے اندر لے لے کیونکہ میں اکیلی ہوں۔ قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی سنبھلنا چاہتا ہے تو کبھی امتحان بھی ہوتے ہیں، اور جب امتحان میں پاس ہو جاؤ تو پھر آپ ہی کی مرضی چلتی ہے، لیکن پہلے امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کیا ہونا تھا؟ بات یہ تھی کہ ادھر بارش شروع ہو گئی، وہ تو جھانک کر کے واپس ہو گئے، عورت ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرنا، اس لیے کہ تنہائی ہوگی، عورت ہوگی، تیسرا شیطان ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بیٹوں کسی ناک کے پیچھے جانا، عورت کے حسن کے پیچھے کبھی نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا جان کو خطرہ ہوگا، عورت کا حسن ڈسے گا ایمان کو خطرہ ہوگا۔ امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ واپس ہوا تو بارش کی آواز آئی، لڑکی نے آواز دی دیکھ بارش آ رہی ہے بچا لے۔ آیا مجبور ہو کر کے لڑکی مر نہ جائے، اپنے عبادت گاہ میں لے گیا، اس نے سینہ کھول دیا، سینہ کھول کے سامنے ہوئی اور کہا کہ بارش کی رات ہے، کالی گھٹائیں ہیں اور تنہائی ہے، اب بھی تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوگا؟ چراغ جل رہا تھا، اس نے کہا رک، زنا کی دعوت دیتی ہے، اس کا انجام آگ ہے جہنم کی۔ اس نے انگلی ڈالی، جلائی، اور برداشت نہیں کر سکا تو ہاتھ کھینچی، پھر عبادت پہ مصروف ہوا۔ پھر وہ عورت آئی، پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس نے دوسری انگلی بھی ڈالی، پھر عبادت میں مصروف، پوری رات میں 5 انگلیاں جلا دی۔ عورت نے پوچھا کیا بات ہے، تو نے 5 انگلیاں جلا ڈالی؟ کہا ہاں، تو زنا کی دعوت دیتی رہی تو میں نے سوچا کہ اس کا انجام تو آگ ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جب دھلی گئی جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ بنی، تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکا، جہنم کی کیسے کر سکوں گا، اس لیے 5 انگلیاں جلا ڈالی۔ اس بات کا اس پہ اتنا اثر ہوا، وہ چیخ ماری، زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ اللہ سے خوف کرنے والے بھی ایسے ہیں، یہ جوانوں کا کردار تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے تھے آگے ہوگا کیا، اور اب ہمارے جوانوں کا حال یہ کہتے ہیں جو ہوگا ہوگا، چلو ابھی جو کرنا ہے کر لو، لیکن سنو ابھی کیا کرنا ہے یہ کسی اور سے نہ۔ ریاضت کے یہی دن ہے، آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، جو آپ کا اصل نسخہ ہے، اصل جو نسخہ آپ کا ہے شاعری کے حوالے سے، اس کے اندر یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، اس لیے کہ عبادت نام ہے تسبیح پڑھنے کا، عبادت نام ہے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کا، عبادت نام ہے تکبیر پڑھنے کا، عبادت نام ہے نوافل کی کثرت کرنے کا۔ آپ نے یہ نہیں کہ عبادت کے یہی دن ہے، بلکہ فرمایا ریاضت کے یہی دن ہے۔ ریاضت کہتے کس کو ہے کہ نفس گناہ کی طرف لے جائے اور اللہ کے خوف سے آپ گناہ سے رک جائے، اسی کو ریاضت کہتے ہیں۔ اور عبادت کرنے سے متقی نہیں کہلاتا، بلکہ ریاضت کرنے سے متقی کہلاتا ہے۔ تو آقا نعمت کہتے ہیں ریاضت کہ یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ توجہ فرمائیں، پتہ چلا اگر جوانی میں ریاضت کرو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے عزت نہیں چھین سکتی۔ حالات بدلنے کی بات کرتے ہو، ابھی حالات بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل دیں، ہمارے جوان اپنے آپ کو بدل دیں۔